السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی نصیحت آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس کو آپ غور سے سنیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کوئی چھوٹے موٹے عہدے پہ فائز نہیں، بلکہ گورنر بنا کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سعید بن عامر کو بھیجا۔ اور کچھ مہینوں کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کے کچھ غریبوں مفلسوں کی لسٹ منگائی، تو وہاں کے کچھ لوگ لسٹ لے کر وہاں کے غریبوں کی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا، تو ان غریبوں میں سب سے پہلا جو نام تھا وہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا۔ فاروق اعظم حیران رہ گئے اور کہا کہ انہیں تو میں معقول تنخواہ دیتا ہوں، اس کے باوجود غریبوں میں ان کا نام سب سے پہلے کیسے؟ تو ہم سے لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت جتنی تنخواہ آپ بھیجتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن عامر ساری تنخواہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو خوش ہو گئے۔ حضرات ذرا یہ تو بتائیں کہ آج جس کو چھوٹا موٹا عہدہ کسی کو مل جائے تو پھر وہ اتنا غبن کرتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ یہ وقت کا گورنر ہے اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ ساری غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا، ذرا یہ تو بتا، کوئی شکایت تو نہیں حضرت سیدنا سعید بن عامر سے؟ تو ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ حضور سارا کام تو اچھا کرتے ہیں، میں کچھ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ان 4 شکایت ان کی ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بتاؤ تو صحیح وہ 4 شکایتیں کیا ہیں؟ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا، ایک شکایت تو ان کی یہ ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دن کسی سے نہیں ملتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری شکایت ان کی یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد لوگوں سے ملتے ہیں۔ تیسری شکایت ان کی یہ ہے کہ رات کو کسی سے نہیں ملتے۔ چوتھی شکایت ہے کہ کبھی کبھی ان کو بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات جو ہے حضرت سیدنا سعید بن عامر سے ہوئی، اور تنہائی میں بلا کر جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے سعید بن عامر، تمہاری یہ 4 شکایتیں ہیں، یہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ حضور آپ کے سوا اگر کوئی اور پوچھتا تو میں نہیں بتاتا، آپ چونکہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پہلی شکایت میری کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، پہلی شکایت تمہاری یہ ہے کہ روزانہ سورج نکلنے کے بعد تم لوگوں سے ملا کرتے ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور دراصل معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی بیمار رہتی ہے، 22 سال انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، 22 سال میری خدمت کی ہے، آج حالت ایسی ہے نہ بستر سے اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، لہذا سارے گھر کا کام میں اپنے ہاتھ سے کیا کرتا ہوں، ناشتہ بنا کر اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر میں اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہوں، اور یہی سب کرنے میں سورج نکل جاتا ہے، اس لیے میں سورج نکلنے کے بعد لوگوں سے ملتا ہوں۔ دوسری شکایت جو آپ کے پاس آئی ہے کہ میں رات تو کسی سے نہیں ملتا، حضرت دراصل بات یہ ہے کہ میں پورا دن لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، پورا دن، اور رات کا جب سناٹا ہوتا ہے ساری رات میں عشاء کی نماز کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں، ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہوں، مولا میں نے سارا دن لوگوں کی خدمت کی ہے، اے پروردگار کیا مولا میری خدمت کو قبول کر لے، اے پروردگار مالک و مولا میری عبادت کو قبول کر لے۔ میں دن میں لوگوں کو راضی کرتا ہوں، رات میں اپنے کریم رب کو راضی کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد کہتے ہیں
کہ تیسری شکایت جو آپ کے پاس آئی ہے کہ ہفتے میں کسی سے ایک دن نہیں ملتا۔ حضرت اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے اور اتنا موٹا ہے، اور جب میں اس کو دھوتا ہوں اپنی بیوی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں، اتنا موٹا کپڑا ہے کہ اس کو سکھانے میں پورا دن لگ جاتا ہے، پورا دن اسے سوکھنے میں لگ جاتا ہے، اور ہفتے میں ایک بار میں کپڑا دھوتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ ابھی سن ہی رہے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ضبط نہ کر سکے کہ جن کو گورنر بنا کر کے بھیجا ہے اتنے دیانت دار ہیں، اتنے ایماندار ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد کہتے حضور چوتھی شکایت جو لوگوں نے میری آپ کے پاس کی ہے کہ کبھی کبھی مجھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، کفر کی حالت میں تھا، میرے سامنے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا اور میرے سامنے تڑپا کے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اس وقت میں مسلمان نہ تھا، کاش اگر میں مسلمان ہوتا تو ان کی مدد کرتا۔ اور جب مجھے حضرت سیدنا امیر حمزہ کی یاد آتی ہے، وہ منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، مولا پروردگار مجھے ایک نہیں، دو نہیں، چار سعید ابن عامر جیسا مجاہد عطا فرما۔ اے مالک کو مولا، اتنا ایماندار خلیفہ اگر تو مجھے عطا کرے گا، میں تو دوسرے جگہوں کا گورنر بنا کر انہیں بھیج دیا کروں گا۔ جب بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعید ابن عامر کی باتیں یاد آتی تھی تو محفل میں بیٹھتے تھے، رو پڑتے تھے، گھر میں بیٹھتے تھے، رو پڑتے تھے کہ ایسا تقوی پرہیزگار والا انسان حضرات آج ہم اور آپ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا سعید ابن عامر سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اتنے بڑے عہدے پر چاہے تو لاکھوں کروڑ روپے کما سکتے تھے، مگر ایمانداری اور تقوی شعاری کا یہ عالم ہے کہ اپنی تنخواہ بھی غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری تنخواہیں آپ تقسیم کر دیں، مگر میرے بھائی حضرت سیدنا عامر کی اس واقعہ اور ان باتوں کو ہم غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر ہمیں چلانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔